اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ محترم حاضرین جمعہ، رمضان کا مبارک مہینہ اب بالکل اپنے آخری پڑاؤ پر پہنچ چکا ہے۔ آج ہم اور آپ 27واں روزہ انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ کل کی آنے والی رات 29ویں تاکرات ہوگی، اور بہت ممکن ہے کہ پرسوں عید کا چاند نظر آئے اور پیر کے دن ہم لوگ عید الفطر کا تہوار منائیں۔ رمضان کے آخری جمعہ کو بہت سارے لوگ الوداع کا جمعہ بولتے ہیں، اور بڑا خاص اہتمام ہوتا ہے اس جمعہ کے لیے، اور بڑی نظمیں وغیرہ لوگ پڑھتے ہیں، روتے ہیں، رلاتے ہیں کہ صاحب رمضان جا رہا ہے۔ یہ تمام چیزیں مناسب نہیں ہیں، بلکہ اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں ان کا شمار بدعت میں نہ ہو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی رمضان کے آخری جمعہ کے آنے پر یا رمضان کے جانے پر آپ نے کسی غم کا اظہار نہیں کیا ہے۔ اور رمضان اگر جا بھی رہا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ایسے ہی جا رہا ہے۔ رمضان ہمیں بہت سارے سبق سکھا کے جا رہا ہے۔ رمضان کا یہ مہینہ ہمیں صبر سکھاتا ہے۔ صبر کس کو بولتے ہیں؟ گناہ کرنے کا موقع مل رہا ہو مگر اپنے نفس کو کنٹرول کر لیا جائے، یہی تو صبر ہے۔ صبر کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ گناہ کرنے کا موقع مل رہا ہو، انسان گناہ کرے نہ کرے، یہ بھی صبر ہے، اور نیکی کے کام پہ کنسسٹنسی ہو، ریگولیرٹی ہو، مسلسل نیکی کا کام کرے، یہ بھی صبر ہے۔ کنسسٹنسی بڑی اہم چیز ہے۔ رمضان میں 2 اہم عبادتیں، مشکل عبادتیں، آسان نہیں ہے رات میں قیام اللیل کرنا، بہت اللہ کے ریئر بندے کرتے ہیں رات میں قیام اللیل۔ جو واقعی میں دیندار ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، وہی رات میں قیام کرتے ہیں۔ علامہ اقبال نے ایسے ہی نہیں کہا تھا، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی۔ وہ جو سحر کے وقت، وہ رات کے آخری پہر میں جب بندہ اللہ کے سامنے آہوزاری کرتا ہے، گر گڑاتا ہے، دعائیں کرتا ہے، تب اس کی شخصیت میں، اس کی پرسنالٹی میں، اس کی لائف میں کچھ حاصل ہوتا ہے۔ اگر لائف میں کچھ اچیو کرنا ہے، زندگی میں کچھ حاصل کرنا ہے، تو قیام اللیل کی عادت ڈالیے۔ رمضان میں تراویح ہمیں قیام اللیل کی عادت ڈلواتی ہے۔ ہمیں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کنٹینیو، لگاتار، بغیر ناگا کے تراویح کی نماز پڑھی ہے۔ تراویح کی نماز ریگولر پڑھ کر کے یہ ثابت ہو گیا کہ اگر ہم رمضان میں 30 دن 29 دن تراویح پڑھ سکتے ہیں تو باقی 11 مہینوں میں بھی ہم قیام اللیل کر سکتے ہیں۔ ارادہ ہونا چاہیے، جذبہ ہونا چاہیے، بس۔ ایک بہت مشکل عبادت کو رمضان آسان کر رہا ہے تراویح کی شکل میں۔ دوسری مشکل عبادت ہے روزہ۔ گرمی کا موسم ہو چاہے سردی کا موسم ہو، رمضان جب بھی پڑے آپ کو فجر سے لے کر کے مغرب تک روزہ رکھنا ہے۔ کیا یہ روزہ ہمیں صبر نہیں سکھاتا ہے؟ یہ روزہ ہمیں یہ نہیں سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر اپنی خواہشات کو کچل دیا جائے؟ یہی دین ہے، یہی شریعت ہے، یہی اتباع ہے۔ گرمی لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، مسجد میں آپ آئے، کلی کرنے کے لیے آپ نے منہ میں پانی ڈالا، پانی اگر حلق کے نیچے 2-4 قطرے گر جائیں، کون دیکھنے جاتا ہے؟ کیا وہاں کوئی سیکرٹ کیمرہ لگا ہوا ہے؟ اگر 2-4 بوندیں پانی کی آپ کے پیٹ میں چلی جائیں، کوئی پکڑنے والا نہیں ہے۔ وہ کون سی طاقت ہے جو آپ کو بند کمرے میں بھی فریز میں رکھ کے فروٹس کو کھانے نہیں دیتی؟ وہ کون سی طاقت ہے جو اس مارچ کی اور اپریل کی گرمی میں انسان کو بھوک اور پیاس برداشت کرنے پر مجبور کرتی ہے؟ یہی تقویٰ ہے میرے پیارے ساتھیوں، جو رمضان ہمیں سکھا کے جا رہا ہے۔ اگر رمضان سے ہم نے تقویٰ نہیں سیکھا، اللہ کا ڈر نہیں سیکھا، تو ہم نے رمضان صحیح طریقے سے نہیں گزارا میرے پیارے ساتھی۔
اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ جب رمضان کے روزے کا ذکر کرتا ہے فرماتا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزہ اسی لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، اللہ کے حکم پر پرہیز کرنے والے بن جاؤ۔ بڑی عجیب بات ہے، ڈاکٹر کے کہنے پر اپنی بڑی پسندیدہ چیزیں ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ ڈاکٹر نے کہا شوگر ہے، میٹھا نہیں کھانا، ہم چھوڑ دیتے ہیں، بہت پسند ہے ہم چھوڑ دیتے ہیں، ہمیں اپنی صحت پسند، اپنی صحت محبوب ہے۔ اگر ڈاکٹر کے کہنے پر اپنی محبوب چیزیں ہم چھوڑ سکتے ہیں تو روزہ یہ سکھا کے جا رہا ہے اللہ کے کہنے پر آپ حرام چیزیں کیوں نہیں چھوڑ سکتے۔ رمضان ایک سبق ہمیں یہ بھی سکھا کے جا رہا ہے میرے ساتھیوں، شریعت اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کا نام ہے۔ اللہ کا حکم آ گیا تو روزہ رکھنا کمپلسری ہو گیا، اور عید کا چاند دیکھنے کے بعد روزہ نہ رکھنا کمپلسری ہو گیا۔ عید کے دن اگر کوئی روزہ رکھے گنہگار ہوگا وہ، نبی نے کہا یہ کھانے اور پینے کا دن ہے۔ 30 دن 29 دن آپ لگاتار روزہ رکھ رہے تھے، وہ روزہ عبادت تھا، عید کے دن وہی روزہ حرام ہو گیا۔ کیا پتا چلا؟ پتا یہ چلا کہ دین ہماری مرضی کا نام نہیں، دین اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کا نام ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کسی مومن مرد کے لیے جائز نہیں، کسی مومن عورت کے لیے جائز نہیں، جب اللہ کا فیصلہ آ جائے، رسول کا فیصلہ آ جائے، اس کے بعد ان کے پاس اپنا کوئی اختیار ہو، جائز نہیں، اپنا اختیار آپ کے پاس۔ اللہ کا فیصلہ آ گیا، رسول کا فیصلہ آ گیا تو اب آپ کے پاس آپشن نہیں، آپ کو ٹو سرینڈر، ٹو سبمٹ، آپ کو ماننا ہے، آپ کو قبول کرنا ہے، آپ اس سے اگر مگر چوں چرا نہیں کر سکتے۔ رمضان ایک سبق ہمیں یہ بھی سکھا رہا ہے میرے ساتھیوں، غربت کیا ہوتی ہے۔ دنیا میں لاکھوں لوگ ایسے ہیں جن کے پاس کھانے کو اناج نہیں ہے، صبح کھایا تو شام کی گارنٹی نہیں ہے، شام کو کھایا تو صبح کی گارنٹی نہیں، جن کے بچے بھوکے سوتے ہیں، جو اپنے بچوں کو بہلا کے بھوکا سلا دیتے ہیں۔ رمضان کا یہ روزہ ان کا درد، ان کا کرب، ان کے کلیجے کی تکلیف ہمیں فیل کراتا، ہمیں محسوس کراتا ہے۔ کروڑ پتی کو بھی یہ روزہ رکھنا ہے، جس کے گھر میں کبھی کھانے کی کوئی تکلیف نہیں، جس کی فریز میں کھانے پینے کی تمام چیزیں بھری پڑی، اس کو بھی روزہ رکھنا ہے۔ روزے کو اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کی طرح ایسا نہیں کہ غریب کو رکھنا ہے، امیر کو رکھنا ہے، غریب کو نہیں رکھنا، سب کو رکھنا ہے۔ تو یہ روزہ ان بھوکے اور پیاسے لوگوں کا درد ہمیں سکھاتا ہے میرے ساتھیوں، اور اسی لیے رمضان میں اللہ کے پیارے نبی بڑی کثرت سے صدقہ خیرات کرتے تھے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی رمضان میں تیز چلنے والی آندھی سے بھی زیادہ سخاوت کرتے تھے۔ اللہ کے رسول تو ویسے بھی بہت سخی تھے، فیاض تھے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے تھے، لیکن رمضان میں آپ کی سخاوت کو پر لگ جاتے تھے۔ رمضان کا یہ مہینہ عبادتوں کی لذت بھی ہمیں عطا کرتا ہے۔ روزہ جیسی مشکل عبادت 2-4 دن ہمیں محسوس ہوتی ہے، پھر ہماری زندگی کا ایک حصہ بن جاتی ہے۔ ہماری زندگی میں سارا شیڈیول چینج ہو جاتا ہے، سونے کا، جاگنے کا، کھانے کا، پینے کا، ہم زندگی کو ڈھال لیتے ہیں۔ رمضان ہمیں یہ سکھا کے جا رہا ہے کہ اگر ہم چاہیں تو دین کو اپنی زندگی میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ دین اتنا بھی مشکل نہیں جتنا ہم نے بنا کے رکھا ہے، دین بہت آسان ہے۔ اور اسی لیے جب اللہ نے رمضان کا ذکر کیا تو ایک بڑی اہم بات اللہ نے فرمائی، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، تمہارے ساتھ مشکل نہیں چاہتا ہے۔ اگر آپ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، شریعت کہتی ہے کوئی بات نہیں، قضا کر لو، سفر میں ہو، بیمار ہو، قضا کر لو، حمل والی عورت ہے، دودھ پلانے والی عورت ہے، بچے کی جان کو خطرہ ہے، عورت کی صحت کو خطرہ ہے، کوئی بات نہیں، وہ روزہ نہ رکھے۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ اس روزے کی قضا کرے گی یا وہ مسکین کو کھانا کھلائے گی، زیادہ مضبوط بات ہے کہ مسکین کو کھانا کھلاتے ہو جائے گا اس کا۔ شریعت آسان ہے میرے ساتھیوں، شریعت کو مشکل بنانے والے اصل میں نفس کے پجاری ہیں۔ بھئی یہ تراویح کی نماز بھاری اگر لگ رہی ہے تو یہ فزیکل میٹر نہیں ہے، یہ سائیکولوجیکل میٹر ہے۔ اس لیے کہ اگر آپ پون گھنٹہ کی 45 منٹس کی تراویح اگر آپ پر بہت بھاری گزر رہی ہے
تو آپ دوسری چیزوں کے لیے 1 گھنٹہ کیسے کھڑے ہو جاتے ہیں؟ ایک حرام جگہوں پر، حرام چیزوں میں، حرام ایکٹیویٹیز میں آپ 1-1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ کیسے کھڑے ہو جاتے ہیں؟ اس کا مطلب کہ اس کا تعلق فزیکل طاقت سے نہیں ہے، اس کا تعلق سائیکولوجی سے ہے. اور معاف کیجئے گا، اگر سائیکولوجی میں عبادت آپ کو بھاری لگ رہی ہے تو یہ بہت خطرناک بات ہے. یہ نفسیاتی مسئلہ بہت خطرناک مسئلہ ہے. یہ منافق کی علامت قرآن نے بتائی ہے، عبادت کا بھاری لگنا. قرآن کہتا ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. یہ منافق لوگ بڑی مشکل سے نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، کاہلی کرتے ہوئے، سستی کرتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں، اور یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں اور بہت کم یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اگر آپ کی نفسیات میں، آپ کی سائیکولوجی میں عبادت بہت بھاری پڑ رہی ہے تو اپنے ایمان کا ہم سب کو جائزہ لینے کی ضرورت ہے میرے ساتھیوں. رمضان جا رہا ہے میرے بھائیوں، لیکن ہمیں یہ سبق دے کے جا رہا ہے کہ رمضان کہ 1 مہینے کے اللہ کے بندے نہ بنو، سال کے 360 دن کے، سال کے 12 مہینوں کے اللہ کے بندے بنو. رمضان جا رہا ہے، اللہ کی عبادت ختم نہیں ہو رہی ہے. زندگی کا مقصد، ہماری پیدائش کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، اور یہ مقصد رمضان کے بعد بھی کنٹینیو رہنا چاہیے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میرے بندوں، میں نے تم کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے. اگر آپ کی زندگی میں تمام چیزوں کے لیے ٹائم ہے، اگر اللہ کی بندگی کے لیے ٹائم نہیں ہے تو ذلیل ہو جائیں گے ہم میرے پیارے ساتھیوں. اور ذلیل ہو رہے ہیں، اتنے ذلیل ہو رہے ہیں کہ شاید ہم اپنے ملک کی تاریخ میں کبھی اتنے ذلیل نہیں ہوئے تھے. بہت ساری باتیں میں ممبر پہ بیان نہیں کر سکتا. ہم میڈیا پر نظر رکھتے ہیں، ہم حالات کو جانتے ہیں، دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں. میرے بھائیوں، ہم یہ بات یاد رکھیں کہ عزت اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کر کے ہی مل سکتی ہے. اسی ملک میں ہزاروں لاکھوں لوگ جنہوں نے دنیا کی شہرت اور گلیمر کے لیے دین کو چھوڑ دیا، کبھی بیوی کو بے پردہ کر دیا، کبھی شراب پینے لگے، کبھی بے حیائی کرنے لگے. اسی ملک میں ایک ایسا وقت بھی آیا کہ صرف ان کے مسلم نام کی وجہ سے ان کے ساتھ ڈسکریمنیشن کیا گیا، ان کو ذلیل کیا گیا، دھتکارا گیا، صرف اس لیے کہ ان کا نام مسلمانوں والا نام تھا. تو جب نام مسلمانوں والا ہے تو بھائی کام بھی مسلمان والا کر لیتے. آپ نے غیروں کو خوش کرنے کے چکر میں نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ اللہ کے ہوئے، نہ دنیا کے ہوئے. میرے پیارے ساتھیوں، رمضان کے بعد بھی اللہ کی عبادت جاری رہنی چاہیے. قرآن کہتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ موت آ جائے. آخری سانس تک اللہ کی عبادت ہونی چاہیے. امام حسن بصری کہتے ہیں عبادت کی کوئی ویلیڈیٹی نہیں ہے، عبادت کا کوئی ٹائم نہیں ہے. عبادت کا آخری ٹائم انسان کی موت ہے. موت کے بعد عمل ختم ہوتا ہے، عبادت ختم ہوتی ہے. امام بشر الحافی بہت بڑے تابعی ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ کچھ لوگ رمضان میں بہت محنت کرتے ہیں، بڑی عبادت کرتے ہیں، بڑی تراویح پڑھتے ہیں، بڑا قیام کرتے ہیں، بڑی تلاوت کرتے ہیں، رمضان کے بعد غائب ہو جاتے ہیں. نہ نماز باقی، نہ تلاوت باقی، نہ ذکر باقی، نہ تہجد باقی، نہ فرائض باقی، نوافل تو چھوڑ دو. تو امام بشر الحافی نے بڑا پیارا جواب دیا، کہا کہ بئس القوم لا یعرفون اللہ الا فی رمضان. بڑے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو صرف رمضان میں اللہ کو پہچانتے ہیں. ہمارا رب رمضان کا بھی رب ہے، شوال کا بھی رب ہے میرے پیارے ساتھیوں. اور اسی لیے رمضان کے اینڈ پر ہمیں صدقہ فطر کا حکم دیا گیا. عام طور سے اپنے مال کی زکوٰۃ ہم رمضان میں نکالتے ہیں نا، زکوٰۃ تو آلریڈی ہم نکال چکے ہیں. یہ صدقہ فطر کیوں رکھا گیا؟ اچھا، زکوٰۃ تو صاحب نصاب کو دینا ہے، سب کو تو نہیں دینا ہے. جس کے پاس اتنا مال ہے، جس مال پر شریعت کی ٹرم اینڈ کنڈیشن کے حساب سے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اس کو زکوٰۃ دینا ہے. لیکن صدقہ فطر تو سب کو دینا ہے. یعنی آپ کے پاس اپنے اور اپنے بال بچوں کی خوراک سے زائد اگر پیسہ یا اناج ہے تو فیملی کے ہر ممبر کی طرف سے 1 سا آپ کو جو اناج آپ کھاتے ہیں وہ آپ کو صدقہ فطر میں دینا ہے. کیوں یہ صدقہ فطر کا مسئلہ کیوں رکھا گیا؟ صدقہ فطر بھی اسی لیے رکھا گیا کہ اے زکوٰۃ دینے والوں، اے صدقہ خیرات کرنے والوں، دیکھو رمضان ختم ہو گیا، عید کا چاند نظر آ گیا، تمہیں عید کا چاند دیکھنے کے بعد عید کی نماز کے پہلے صدقہ فطر دے دینا ہے. یہ اس بات کی علامت ہے کہ نیکی اور صدقہ اور خیرات کا کام رمضان کے بعد بھی کنٹینیو رہنا چاہیے. رمضان کے بعد 6 روزے اللہ کے نبی نے رکھنے کا حکم دیا. شوال میں جو 6 روزے رکھے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو رمضان کا روزہ رکھے اور شوال میں 6 روزہ رکھے، کأنہ صام الدہر، گویا اس نے زندگی بھر روزہ رکھا.
یعنی اگر آپ ہر سال اس کو اپنا معمول بنا لے کہ 30 روزہ 29 روزہ رمضان کا رکھنا ہے اور باقی 6 روزہ شوال میں، اور شوال میں وہ کبھی بھی رکھ سکتے ہیں، آپ پورے شوال میں کبھی بھی رکھ سکتے ہیں، عید کا دن چھوڑ کے، عید کے دن آپ کو روزہ رکھنا حرام ہے، عید کے دن کے بعد آپ عید کے پورے چاند میں کبھی بھی یہ 6 روزہ کنٹینیو بھی کر سکتے ہیں، گیپ دے کے بھی رکھ سکتے ہیں۔ نبی نے کہا کہ یہ 6 روزہ رکھنا گویا کہ زندگی بھر روزہ رکھنے کے برابر ہے۔ تو یہ 6 روزہ بھی ہمیں یہ سبق دے رہا ہے کہ نیکیوں کا موسم ٹھیک ہے، رمضان جیسا ماحول ہمیں نہیں ملے گا، مگر نیکیاں ختم نہیں ہو رہی ہیں۔ افسوس تب ہوتا ہے میرے ساتھیوں جب ہماری ایک بڑی تعداد جو رمضان میں بڑی عبادتیں کرتی ہے، تاکراتوں میں بڑی دیر تک جاگتی ہے، اور رمضان کے بعد وہ سلمان خان کی فلم کو ہٹ کرانے کے لیے تھیٹرز کا رخ اختیار کرتی ہے۔ ہماری وہی نوجوانوں کی بھیڑ ناچ گانوں کی اور میوزک کی محفلوں میں نظر آتی ہے، وہی ہماری نوجوانوں کی بھیڑ جو کل تراویح اور اعتکاف میں نظر آتی ہے، رمضان کے بعد عید کے چاند میں میرے پیارے ساتھیوں برائی کی اڈوں پہ نظر آتی ہے۔ یاد رکھو میرے ساتھیوں، نیکی کرنے کے بعد اگر انسان نیکی کو کنٹینیو نہ رکھے تو یہ بھی نیکی کے برباد ہونے کی ایک نشانی ہے۔ اللہ نے قرآن کے 14ویں پارے میں فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَصَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، اے ایمان والو اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جو بڑا مضبوط دھاگا تیار کرتی ہے، سوت تیار کرتی ہے، اور پھر اس سوت کو اپنے ہاتھوں سے کاٹ ڈالتی ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی ہے۔ عرب میں ایک عورت تھی، آدھی پاگل عورت تھی، وہ کیا کرتی تھی؟ سوت بناتی تھی، دھاگا تیار کرتی تھی، اور جب ڈھیر سارے دھاگے بڑی محنت کے بعد تیار کرتی تھی اس کو کاٹ دیتی تھی، سارے ٹکڑے ٹکڑے کر کے برباد کر دیتی تھی۔ اللہ نے کہا کہ اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ، اپنی عبادتوں کو ضائع نہ کرو۔ رمضان کے بعد اگر آپ کے اندر نیکی کا جذبہ اچانک سے ختم ہو گیا تو اس بات کا ڈر ہے میرے پیارے ساتھیوں کہیں ہماری نیکی برباد نہ ہو جائے۔ اللہ کے کامیاب بندے وہ ہیں جو نیکی کرنے کے بعد بھی ڈرتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہماری نیکی قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ قرآن کے 18ویں پارے میں اللہ نے فرمایا ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون والذین هم بآیات ربهم یؤمنون والذین هم بربهم لا یشرکون والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الی ربهم راجعون۔ اللہ نے کہا میرے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے۔ والذین یؤتون ما آتوا، اور اللہ کی راہ میں بہت کچھ دیتے ہیں، وقلوبہم وجلۃ، لیکن ڈر ڈر کے دیتے ہیں، انہم الی ربہم راجعون، کیونکہ ان کو ڈر رہتا ہے کہ ان کو اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ یہ قرآن کی 18ویں پارے کی آیت ہے سورہ مومنون کی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی اما عائشہ نے پوچھا اللہ کے نبی سے، اے اللہ کے نبی یہ کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ کیا یہ شراب پینے والے لوگ ہیں؟ کیا یہ چوری کرنے والے لوگ ہیں؟ یہ زنا کرنے والے کون لوگ ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں؟ اے اللہ کے نبی یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لا یا بنت الصدیق، اے صدیق کی بیٹی۔ اللہ کے نبی کا یہ انداز بھی بڑا پیارا تھا، بیوی کو الگ الگ نام سے کبھی عائش کہتے تھے، کبھی عائشہ کہتے تھے، کبھی صدیق کی بیٹی کہتے تھے۔ کہا اے صدیق کی بیٹی، ایسا نہیں ہے، یہ آیت شرابیوں کے بارے میں نہیں ہے، زانیوں کے بارے میں نہیں ہے، یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں جو نماز پڑھتے ہیں، جو روزہ رکھتے ہیں، جو نیک ہیں، دیندار ہیں، ان کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں دیتے بھی ہیں اور ڈرتے رہتے ہیں۔ ہم تو صاحب ذرا سے کوئی نیکی کا کام ہم کر دیں ہم تو جھنڈا گاڑنے لگتے ہیں، کوئی ایک نیکی ہم کر لیں ہم تو صاحب بڑا ہمیں اپنے اوپر بڑا غرور ہونے لگتا ہے۔ خبردار، نیکی اگر ہم نے کی ہے تو اپنے فائدے کے لیے کی ہے، ہم نیکی کر کے اللہ پر کوئی احسان نہیں جتا رہے ہو۔ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، قرآن کہتا ہے اللہ پر احسان مت جتاؤ۔ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ۔ یہ دیہات کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لا کر کے اللہ پر ہم احسان کر رہے ہیں۔ اے نبی ان سے کہہ دو تم نے کوئی احسان نہیں کیا اسلام لا کر کے، اللہ نے تم پر احسان کیا، تم کو ایمان کی توفیق بخشی۔ تو نیکی کی توفیق بھی میرے بھائیوں اللہ کی طرف سے ملتی ہے، اور اسی لیے عید الفطر کا تہوار جو ہم مناتے ہیں اس میں جو دو گانا پڑھتے ہیں ہم، جو 2 رکعت نماز ہم پڑھتے ہیں، یہ 2 رکعت نماز اللہ کا شکر ہے، یہ اللہ کا شکرانہ ہے کہ اے اللہ تو نے توفیق دی، ہم جیسے کمزور دل والوں کو، ہم جیسے کمزور ارادے والوں کو تو نے توفیق دی، ہمارے روزے کمپلیٹ ہو گئے، ہماری عبادتیں مکمل ہو گئی۔ اے اللہ ہم نے تراویح پڑھ لی، ہم نے طاق راتوں میں جاگ لیا، ہم نے زکوٰۃ اپنے مال کی نکال دی، ہم نے صدقہ کر دیا، ہم نے غریبوں کی مدد کر دی، ہم نے افطار کی دعوتیں کر دی۔ اے اللہ یہ تیرا کرم ہے۔ یہ 2 رکعت نماز ہم اس لیے پڑھتے ہیں میرے ساتھی، اور اسی لیے عید کے دن جب عیدگاہ جائیں
تو اپنی بڑائی نہیں بیان کرنا ہے. کپڑا ضرور اچھا پہن لیجیے آپ, جوتے ضرور شاندار پہن لیجیے, مگر بڑائی اپنی نہیں بیان کرنا ہے, بڑائی اللہ کی بیان کرنا ہے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. یہ تکبیر کے کلمات عیدگاہ میں جب تک عید کی نماز کے لیے امام کھڑا نہ ہو جائے تب تک یہ تکبیر کے کلمات زبان پر جاری رہنے چاہیے. خواتین بھی پست آواز میں اس تکبیر کو پڑھتی رہیں, اور عیدگاہ میں ضرور اپنی خواتین کو لے کے جائیں. پردے کے پورے اہتمام کے ساتھ, سادگی کے ساتھ, بغیر بے پردگی اور بے حیائی کے خواتین کا سپریٹ انتظام ہماری عیدگاہ میں الحمدللہ رہتا ہے. آپ ضرور اپنے گھر کی خواتین کو لے کے جائیں. ایون اگر عورتیں پیریڈز میں ہیں تب بھی وہ جائیں گی وہاں, نماز سے دور رہیں گی, مگر عید کی خوشی میں اور مسلمانوں کی دعا میں شامل رہیں گی. یہ اللہ کے نبی کی سنت اور آپ کا حکم ہے. عید کے دن جب آپ جائیں گھر سے کچھ کھجور وغیرہ کھا کے جائیں, یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے. عید الاضحیٰ پہ بغیر کچھ کھائے پیے جائیں, اور عید الفطر میں نبی نے فرمایا کہ جو رمضان کا روزہ رکھے اور شوال میں 6 روزہ رکھے کأنہ صام الدہر, گویا اس نے زندگی پر روزہ رکھا. یعنی اگر آپ ہر سال اس کو اپنا معمول بنا لے کہ 30 روزہ 29 روزہ رمضان کا رکھنا ہے اور باقی 6 روزہ شوال میں, اور شوال میں وہ کبھی بھی رکھ سکتے ہیں آپ, پورے شوال میں کبھی بھی رکھ سکتے ہیں. عید کا دن چھوڑ کے, عید کے دن آپ کو روزہ رکھنا حرام ہے. عید کے دن کے بعد آپ عید کے پورے چاند میں کبھی بھی یہ 6 روزہ کنٹینیو بھی کر سکتے ہیں, گیپ دے کے بھی رکھ سکتے ہیں. نبی نے کہا کہ یہ 6 روزہ رکھنا گویا کہ زندگی پر روزہ رکھنے کے برابر ہے. تو یہ 6 روزہ بھی ہمیں یہ سبق دے رہا ہے کہ نیکیوں کا موسم ٹھیک ہے, رمضان جیسا ماحول ہمیں نہیں ملے گا, مگر نیکیاں ختم نہیں ہو رہی ہیں. افسوس تب ہوتا ہے میرے ساتھیوں جب ہماری ایک بڑی تعداد جو رمضان میں بڑی عبادتیں کرتی ہے, تاک راتوں میں بڑی دیر تک جاگتی ہے, اور رمضان کے بعد وہ سلمان خان کی فلم کو ہٹ کرانے کے لیے تھیٹرز کا رخ اختیار کرتی ہے. ہماری وہی نوجوانوں کی بھیڑ ناچ گانوں کی اور میوزک کی محفلوں میں نظر آتی ہے. وہی ہماری نوجوانوں کی بھیڑ جو کل تراویح اور اعتکاف میں نظر آتی ہے, رمضان کے بعد عید کے چاند میں میرے پیارے ساتھیوں برائی کے اڈوں پہ نظر آتی ہے. یاد رکھو میرے ساتھیوں, نیکی کرنے کے بعد اگر انسان نیکی کو کنٹینیو نہ رکھے تو یہ بھی نیکی کے برباد ہونے کی ایک نشانی ہے. اللہ نے قرآن کے 14ویں پارے میں فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَصَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا, اے ایمان والو اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جو بڑا مضبوط دھاگا تیار کرتی ہے, سوت تیار کرتی ہے, اور پھر اس سوت کو اپنے ہاتھوں سے کاٹ ڈالتی ہے, ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی ہے. عرب میں ایک عورت تھی, آدھی پاگل عورت تھی. وہ کیا کرتی تھی, سوت بناتی تھی, دھاگا تیار کرتی تھی, اور جب ڈھیر سارے دھاگے بڑی محنت کے بعد تیار کرتی تھی اس کو کاٹ دیتی تھی, سارے ٹکڑے ٹکڑے کر کے برباد کر دیتی تھی. اللہ نے کہا کہ اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ, اپنی عبادتوں کو ضائع نہ کرو. رمضان کے بعد اگر آپ کے اندر نیکی کا جذبہ اچانک سے ختم ہو گیا تو اس بات کا ڈر ہے میرے پیارے ساتھیوں کہ ہماری نیکی برباد نہ ہو جائے. اللہ کے کامیاب بندے وہ ہیں جو نیکی کرنے کے بعد بھی ڈرتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہماری نیکی قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی. قرآن کے 18ویں پارے میں اللہ نے فرمایا ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون والذین هم بآیات ربهم یؤمنون والذین هم بربهم لا یشرکون والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الی ربهم راجعون. اللہ نے کہا میرے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں, جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے. والذین یؤتون ما آتوا, اور اللہ کی راہ میں بہت کچھ دیتے ہیں, وقلوبہم وجلۃ, لیکن ڈر ڈر کے دیتے ہیں, انہم الی ربہم راجعون, کیونکہ ان کو ڈر رہتا ہے کہ ان کو اپنے رب کے پاس جانا ہے. یہ قرآن کی 18ویں پارے کی آیت ہے سورہ مومنون کی. جب یہ آیت نازل ہوئی اما عائشہ نے پوچھا اللہ کے نبی سے, اے اللہ کے نبی یہ کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے, یہ کون لوگ ہیں, کیا یہ شراب پینے والے لوگ ہیں, کیا یہ چوری کرنے والے لوگ ہیں, یہ زنا کرنے والے کون لوگ ہیں, یہ کون لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں, خیرات کرتے ہیں, ڈرتے رہتے ہیں, اے اللہ کے نبی یہ کون لوگ ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا لا یا بنت الصدیق, اے صدیق کی بیٹی. اللہ کے نبی کا یہ انداز بھی بڑا پیارا تھا, بیوی کو الگ الگ نام سے کبھی عائش کہتے تھے, کبھی عائشہ کہتے تھے, کبھی صدیق کی بیٹی کہتے تھے. کہا اے صدیق کی بیٹی. ایسا نہیں ہے, یہ آیت شرابیوں کے بارے میں نہیں ہے, زانیوں کے بارے میں نہیں ہے, یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں جو نماز پڑھتے ہیں, جو روزہ رکھتے ہیں, جو نیک ہیں, دیندار ہیں, ان کے دیتے بھی ہیں اور ڈرتے رہتے ہیں. ہم تو صاحب ذرا سے کوئی نیکی کا کام ہم کر دیں ہم تو جھنڈا گاڑنے لگتے ہیں, کوئی ایک نیکی ہم کر لیں ہم تو صاحب بڑا ہمیں اپنے اوپر بڑا غرور ہونے لگتا ہے. خبردار,
نیکی اگر ہم نے کی ہے تو اپنے فائدے کے لیے کی ہے. ہم نیکی کر کے اللہ پر کوئی احسان نہیں جتا رہے ہو. وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، قرآن کہتا ہے اللہ پر احسان مت جتاؤ. یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان. یہ دیہات کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لا کر کے اللہ پر ہم احسان کر رہے ہیں. اے نبی ان سے کہہ دو تم نے کوئی احسان نہیں کیا اسلام لا کر کے، اللہ نے تم پر احسان کیا، تم کو ایمان کی توفیق بخشی. تو نیکی کی توفیق بھی میرے بھائیوں اللہ کی طرف سے ملتی ہے. اور اسی لیے عید الفطر کا تہوار جو ہم مناتے ہیں اس میں جو دوگانہ پڑھتے ہیں ہم، جو 2 رکعت نماز ہم پڑھتے ہیں، یہ 2 رکعت نماز اللہ کا شکر ہے. یہ اللہ کا شکرانہ ہے کہ اے اللہ تو نے توفیق دی، ہم جیسے کمزور دل والوں کو، ہم جیسے کمزور ارادے والوں کو تو نے توفیق دی، ہمارے روزے کمپلیٹ ہو گئے، ہماری عبادتیں مکمل ہو گئی. اے اللہ ہم نے تراویح پڑھ لی، ہم نے طاق راتوں میں جاگ لیا، ہم نے زکوٰۃ اپنے مال کی نکال دی، ہم نے صدقہ کر دیا، ہم نے غریبوں کی مدد کر دی، ہم نے افطار کی دعوتیں کر دی. اے اللہ یہ تیرا کرم ہے. یہ 2 رکعت نماز ہم اس لیے پڑھتے ہیں میرے ساتھی. اور اسی لیے عید کے دن جب عیدگاہ جائیں تو اپنی بڑائی نہیں بیان کرنا ہے. کپڑا ضرور اچھا پہن لیجیے، آپ جوتے ضرور شاندار پہن لیجیے، مگر بڑائی اپنی نہیں بیان کرنا ہے، بڑائی اللہ کی بیان کرنا ہے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. یہ تکبیر کے کلمات عیدگاہ میں جب تک عید کی نماز کے لیے امام کھڑا نہ ہو جائے تب تک یہ تکبیر کے کلمات زبان پر جاری رہنے چاہیے. خواتین بھی پست آواز میں اس تکبیر کو پڑھتی رہیں، اور عیدگاہ میں ضرور اپنی خواتین کو لے کے جائیں. پردے کے پورے اہتمام کے ساتھ، سادگی کے ساتھ، بغیر بے پردگی اور بے حیائی کے خواتین ضرور اپنے گھر کی. ایون اگر عورتیں پیریڈز میں ہیں تب بھی وہ جائیں گی وہاں، نماز سے دور رہیں گی، مگر عید کی خوشی میں دعا میں شامل کہ نبی کی سنت. اور آپ گھر سے کچھ کھجور وغیرہ کھا کے جائیں، یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے. عید الاضحیٰ پہ بغیر کچھ کھائے پیے جائیں اور عید الفطر میں کچھ کھا پی کے جائیں. الگ راستے سے جائیں، الگ راستے سے آئیں، یہ بھی اللہ کے نبی کی سنت ہے. اور عید کے دن ایک دوسرے کو مبارکباد اگر دینا چاہتے ہیں ضرور دیں. صحابہ کرام ایک دوسرے سے ملتے تھے، تقبل اللہ منا ومنکم کہتے تھے. میرے عزیزو، مجھے بڑی خوشی ہے شہر چترا درگا میں پورا رمضان گزارنے کا موقع ملا، اور الحمدللہ عید کی نماز آپ کے یہاں ادا کرنے کے بعد ہماری روانگی رہے گی. اس دوران بہت کچھ آپ کو میں نے بتانے کی کوشش کی اور بہت کچھ آپ کے سامنے بیان کیا. کچھ باتیں ایسی بھی رہی ہوں گی جو تلخ رہی ہوں گی. آپ تمام حضرات سے بڑے ادب سے گزارش ہے کہ اگر ہماری تلخ باتیں آپ کو بری لگی ہو تو اس کے لیے ہمیں معاف فرمائیں، اور اللہ سے ہم سب دعا کریں کہ ہماری ان ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو رب العالمین قبول فرمائے. رب العالمین اس مسجد کے تمام ذمہ داروں کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے آپ کے لیے بہترین دروس کا انتظام بنایا، شیڈول بنایا، اور جو دروس ہوئے، جو بیانات ہوئے، جو عصر بعد اور فجر بعد کے دروس ہوئے، ان تمام باتوں پر اللہ تعالیٰ کہنے والے کو، سننے والوں کو، سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمارے روزوں کو، ہماری تراویح کو، ہمارے طاق راتوں میں جاگنے کو، ہماری جملہ عبادات کو رب العالمین قبول فرما لے. رب العالمین ہمارے صدقہ خیرات کو، ہماری زکوٰۃ کو، ہم نے جو بھی نیکی کے کام کیے ہیں العالمین ہماری نیکیاں تو بہت اس قابل نہیں ہیں کہ تیری بارگاہ میں بڑی حیثیت رکھیں. ہمیں اپنی نیکیوں کی قدر خوب معلوم ہے، اپنی نیکیوں کی اوقات ہمیں خوب معلوم ہے. پروردگار تو اپنے فضل و کرم سے ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے. العالمین ہم بہت خطا کار اور گنہگار ہیں، ہماری زندگی بہت تیری نافرمانیوں میں گزری ہے. اے اللہ اس ایک مہینے ہم نے اپنے آپ کو بہت گناہوں سے بچانے کی کوشش کی ہے، پتہ نہیں اس کوشش میں ہم کتنے کامیاب ہوئے ہیں. اے اللہ تو توفیق دے کہ رمضان کے بعد بھی اپنے آپ کو ہم گناہوں سے بچا کے رکھیں. اے اللہ تیری کتاب قرآن مجید سے اس مہینے میں تھوڑا بہت رشتہ ہم نے جوڑا ہے، ہمیں رمضان کے بعد بھی قرآن سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما دے. الہ العالمین ہمیں سے جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. الہ العالمین جو عبادات کے معاملے میں ڈھیلے ہیں، عبادات کے معاملے میں سست ہیں، نماز کے معاملے میں سست ہیں، اے اللہ تو نماز کے معاملے میں ان کو چاق و چوبند کر دے، ان کو الرٹ کر دے، ان کو نماز اور عبادات کے معاملے میں بھی ان کو جو ہے چستی پھرتی والا بنا دے. الہ العالمین جو ہمارے بھائی عمرہ کے سفر پہ گئے ہیں، جو حج کے سفر پہ جانا چاہتے ہیں، اے اللہ ان کے سفر کو آسان فرما دے، ان کی عبادتوں کو قبول فرما لے. اور جو لوگ اب تک حج و عمرہ کی سعادت سے محروم رہے ہیں، اے اللہ زندگی میں کم سے کم ایک بار یہ سعادت ہم سب کو نصیب فرما دے. الہ العالمین ہمیں حلال روزی کمانے والا بنا دے، حرام کمائی سے بچنے والا بنا دے. اے اللہ ہمارے جان و مال کی، ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرما، جب تک دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو.